بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، سرپرائزنگ فیکٹس اردو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، جب سے یہ کائنات عرض وجود میں آئی ہے تب سے اس کائنات میں بہت سے عظیم سائنسدان بھی پیدا ہوئے ہیں جن کی گئی تحقیقات نے ہمیں اس دنیا کے نظام کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ آج جس عظیم شخصیت کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نام گلیلیو گلیلی تھا۔ اس عظیم سائنسدان کو کئی القابات سے جانا جاتا ہے، جس میں فادر آف آبزرویشنل ایسٹرونومی، فادر آف ماڈرن فزکس اور فادر آف سائنس وغیرہ شامل ہیں۔ گلیلیو گلیلی کی پیدائش 1564 میں اس وقت ہوئی جب ارسطو کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1800 سال گزر چکے تھے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ 1800 سال میں کوئی بھی ارسطو کی تحقیقات کو غلط ثابت نہ کر سکا۔ گلیلیو وہ پہلا شخص تھا جس نے ارسطو کی کئی تحقیقات کو غلط ثابت کیا۔ 1564 میں پیدا ہونے والا گلیلیو گلیلی وہ شخص تھا جس نے 17ویں صدی میں فزکس میں ہونے والی تحقیقات میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ خوش قسمتی سے ایک ایسے شخص کے گھر میں پیدا ہوا جو خود سائنس کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ بچپن سے ہی اپنے گھر میں رکھے گئے سائنسی آلات اور مشینری کے ساتھ کھیلتا، اور جو یہ بڑا ہوتا گیا اس کی ان چیزوں میں دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ 1581 میں گلیلیو کے باپ نے اسے علم طب حاصل کرنے کے لیے پیسیا یونیورسٹی بھیج دیا۔ ان دنوں اور صدیوں بعد تک سائنس کا ذوق رکھنے والے غریب نوجوان کے لیے علم طب ہی واحد ذریعہ معاش تھا۔ 4 سال کے بعد اسے صنعت ملی، لیکن روپے کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم مزید حاصل نہ کر سکا۔ گلیلیو ایک ہی وقت میں ایسٹرونامر، فزسسٹ، انجینئر، فلاسفر اور میتھمیٹیشین تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنی تعلیم حاصل نہ کر سکا تو اس نے ریاضی اور طب کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا اور تجربات کرتا رہتا۔ ارسطو نے کہا تھا کہ 10 پاؤنڈ کا وزن 1 پاؤنڈ کے وزن کی نسبت زمین پر 10 گنا زیادہ رفتار سے گرے گا۔ 1800 سال تک کسی نے اس بیان پر شک نہیں کیا، لیکن گلیلیو نے اپنے طالب علموں کو بتایا کہ 10 پاؤنڈ اور 1 پاؤنڈ کا وزن ایک ہی رفتار سے زمین پر گرے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دانشور چیخ اٹھے۔ تم ایک نوجوان ہو اور اس وقت اس کی عمر صرف 25 برس کی تھی۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ارسطو سے زیادہ ذہین ہو؟ گلیلیو نے بہت ہی پر اطمینان رہتے ہوئے اس بات کا جواب دیا اور تمام تر لوگوں کو کہا، آؤ اور خود چل کر دیکھ لو۔ اس نے پیسا کے مشہور خمیدہ مینار پر چڑھ کر عام لوگوں کے سامنے اس بات کا مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا۔ سارے شہر میں ہلچل مچ گئی اور تمام تر لوگ ہجوم کی صورت میں مینار کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ سب اپنی گردنیں موڑ کر گلیلیو کی طرف دیکھ رہے تھے، اور گلیلیو اوپر کھڑا اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، کیا سب تیار ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ایک 10 پاؤنڈ کا اور ایک پاؤنڈ کا توپ کا گولہ زمین پر گرا دیا۔ دونوں گولے ایک ساتھ زمین سے جا ٹکرائے اور 1 ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہ آیا۔ یہ دیکھ کر بوڑھے پروفیسر غصے سے لال پیلے ہو گئے، جو کہ ارسطو کی باتوں کو 1800 سال سے مانتے چلے آ رہے تھے۔ یہ گلیلیو کی بات کا ایک مکمل پروف تھا، اور یہ اس بات کو ثابت کر رہا تھا کہ گلیلیو بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ تمام لوگ جو ارسطو کی باتوں کو 1800 سال سے مانتے آ رہے تھے، وہ گلیلیو پر یقین نہ کر سکے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس کمینے نوجوان نے کالا جادو کیا ہوا ہے، ارسطو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس سب کے باوجود بھی اس تجربے نے گلیلیو کو راتوں رات مشہور کر دیا۔ گلیلیو کا وقت بہت دلچسپ تھا۔ اس وقت ہماری دنیا کے بارے میں 3 ماڈل مشہور تھے: جیو سینٹرک، ٹائکونک اور ہیلیکو سینٹرک۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سورج، چاند، ستارے اور باقی سب کچھ ہماری دنیا کے گرد گھومتے ہیں، یعنی جیو سینٹرک۔ کچھ کا خیال تھا کہ تمام سیارے اور دنیا بھی سورج کے گرد گھومتی ہے، یعنی ہیلیکو سینٹرک۔ اور کچھ کا خیال یہ بھی تھا کہ دنیا کے علاوہ سارے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے۔ یہ اتنے سارے ماڈل اس لیے بھی عام تھے کیونکہ اس وقت نہ ہی سیٹلائٹ موجود تھے اور نہ ہی جہاز، اور جتنی بھی تحقیقات ہونی تھی وہ تمام تر تحقیقات زمین پر رہ کر ہی کی جانی تھی۔ اس وقت لوگوں کو سورج اپنی آنکھوں کے سامنے غروب ہوتا دکھائی دیتا تھا، اس لیے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ سورج بھی زمین کے گرد ہی گھومتا ہے، اور ان کے یہ خیالات ارسطو کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ اس کے برعکس گلیلیو ہیلیکو سینٹرک ماڈل کو مانتا تھا، یعنی کہ تمام تر سیارے اور دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے۔
اور اسی وجہ سے اسے بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت چرچ بائبل کے ریفرنس دیتے تھے، جیسے کہ بک آف ساؤنڈ کا The Lord set the earth on its foundation, it can never be moved، یعنی کہ خدا نے زمین کی ایک جگہ مقرر کر دی ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ گلیلیو نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ ہیلیکو سینٹرک ماڈل ہی درست ہے اور بائبل کے خلاف نہیں ہے۔ اس نے اپنے خط میں یہ تک لکھا کہ بائبل یقین اور اخلاق پر تو اختیار رکھتی ہے لیکن سائنس پر نہیں۔ لیکن 1615 میں رومن انکوزیشن نے گلیلیو اور اس کے ماننے والوں کو کہا کہ یہ لوگ بائبل کی غلط تشریح بیان کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے گلیلیو کو روم جانا پڑا۔ لیکن 1632 میں گلیلیو نے اپنا کام پھر سے لکھنا شروع کیا، اور اس وقت اس نے بائبل کا نہیں بلکہ میتھمیٹکس کا سہارا لیا۔ اس نے لوگوں کو بہت بتانے کی کوشش کی کہ ہیلیکو سینٹرک ماڈل ہی صحیح ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اور گلیلیو کو نظر بند کر دیا گیا۔ گلیلیو کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے وقت کے ٹیلیسکوپ کو اور زیادہ جدید بنایا، اور اس نے دنیا میں پہلی بار جوپیٹر کے گرد گھومنے والے 4 چاندوں کو رپورٹ کیا۔ اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ جوپیٹر کے چاند جوپیٹر کے گرد گھومتے ہیں مگر دنیا کے گرد نہیں گھومتے، اور اسی وجہ سے ان مونز کو گیلیلین مونز کا نام دیا جاتا ہے۔ گیلیلیو کی ایک مشہور ایجاد دوربین بھی ہے۔ اس نے دن رات کی محنت کر کر دوربین بنائی، اور اس کے بعد دوربین سے دیکھ کر اپنی مختلف تحقیقات وہ کرتا رہتا تھا۔ دوربین سے مسلسل دیکھنے کی وجہ سے پہلے اس کی ایک آنکھ اور اس کے بعد دوسری آنکھ کی بھی بینائی چلی گئی، لیکن اس نے پھر بھی اپنا کام جاری رکھا اور محنت کرتا گیا۔ 15 فروری 1564 میں پیدا ہونے والے اس عظیم سائنسدان نے اپنی زندگی میں مختلف ایجادات کی۔ اس نے دوربین ایجاد کی جس سے ہم دور کی چیزیں نزدیک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ٹیلیسکوپ کو بہتر سے بہترین بنایا جس کے ذریعے ہم پہلی بار جوپیٹر کے گرد 4 چاندوں کو دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سیٹرن کے گرد رنگز موجود ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے علاوہ اس نے ایک مشین بھی ایجاد کی جسے گیلیلیو اسکیپمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم اس وقت معلوم کر سکتے تھے۔ گیلیلیو کا کہنا تھا کہ آپ کسی بھی شخص کو کچھ نہیں سکھا سکتے، آپ صرف اس کی مدد کر سکتے ہیں اس قابلیت کو نکالنے کے لیے جو اس کے اندر پہلے ہی موجود ہے اور وہ اس کو پہچان نہیں پا رہا۔ گیلیلیو مرتے دم تک اپنی ایجادات پر کام کرتا گیا، حالانکہ آخری وقت میں وہ اپنی دونوں آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ 8 جنوری 1642 کو جب اس عظیم ماہر فلکیات کا انتقال، اس وقت وہ اپنے بیٹے کو یہ ہدایت دے رہا تھا کہ کس طرح پینڈولم کے اصولوں پر ایک کلاک بنائی جا سکتی ہے۔ آخری عمر میں جب گلیلیو اپنی پیاری دوربین سے دیکھنے سے ناقابل ہو چکا تھا، تب وہ اپنی پرانی سائنسی زندگی کے بارے میں سوچتا رہتا کہ کس طرح اس نے اتنی ساری ایجادات کی، اور پیسیا یونیورسٹی میں بتایا گیا اس کا وہ وقت اس کو یاد آتا رہتا۔ گیلیلیو کی گئی بہت سی تحقیقات کو اس وقت کے لوگوں نے نہیں مانا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور کالا جادو کر کر ہمیں اپنے کمالات دکھانا چاہتا ہے اور ہماری نظر کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دراصل وہ لوگ ارسطو کے علاوہ کوئی اور دوسرا لفظ نہیں سننا چاہتے تھے، لیکن جب گیلیلیو مر گیا اور اس کے بعد دیگر سائنسدانوں نے تحقیقات کی تو اس کی گئی بہت سی تحقیقات درست ثابت ہوئی اور اسے تاریخ کا عظیم سائنسدان قرار دے دیا گیا۔ اس کی ایک عظیم تحقیق یہ بھی تھی کہ اس نے بتایا تھا کہ اگر ایک بھاری بال کو اور ایک پر کو ایک ساتھ زمین پر گرایا جائے تو دونوں اکٹھے زمین پر گریں گے اور دونوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہوگا، اور اس کی یہ تحقیق آج درست ثابت ہوئی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اس لیے سزا دی گئی کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ گیلیلیو کی جب موت واقع ہوئی تو وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن اس کی اس بات پر بھی بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا اور اسے عام لوگوں کے ساتھ ایک عام سے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ لیکن 18ویں صدی میں جب اس کی تمام تر تحقیقات درست ثابت ہونا شروع ہوئیں تو اسے وہاں سے نکال کر اسے آباء و اجداد کے ساتھ دفنایا گیا،
और उसकी याद में एक मॉन्यूमेंट भी तामीर किया गया। दोस्तों, ये अजीम शख्स अपने अजीम कारनामों की वजह से हमारी तारीख का हिस्सा है। अगर आप इस तरह के मज़ीद अजीम साइंसदानों के बारे में बायोग्राफियाँ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात के इजहार करें। आप साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि आप आगे किसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।